السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی آج بڑی مین خبر تھی کہ اٹک جیل ہے، میاں والی ہے، بھکر ہے اور اڈیالہ جیل ہے، اس کے اوپر تھریٹس ہے، اور اس لیے دو ہفتوں کے لیے جو ملاقات ہے وہاں پہ جو قیدی ہیں، خاص طور پہ جو ہائی پروفائل قیدی ہیں جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ جو ہائی پروفائل قیدی ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، اور حکومت پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ جیلوں پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ 2 ہفتے مانگ رہے ہیں کہ 2 ہفتے تک کوئی ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس پہ 2 رائے ہے۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ جی تھریٹس تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن حکومتیں فنڈامنٹل رائٹس کو تو نہیں غصب کر سکتی۔ جیلر جو قیدی ہیں ان کا بھی رائٹس ہے، اور ان سے ملاقات کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو اگر سمجھ ہے کہ جی ان جیلوں پہ تھریٹس ہے تو آپ اپنی استعداد بڑھائیں، اپنی سیکیورٹی بڑھائیں، اور ایسا فل پروف نظام کریں کہ وہ تھریٹس وہیں ختم ہو جائے، اور انٹیلیجنس کے ذریعے ان تھریٹس کو وہیں ختم کر دیں۔ لیکن اگر آپ پنجاب حکومت اگر اس کا یہ سدباب کرے کہ صرف ملاقات پہ پابندی کرے تو یہ اس کی نااہلیت ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے قائد ہیں، اگر ان کو، اور وہ کہتے بھی رہتے ہیں پی ٹی آئی کے اکثر لیڈرز کہ جناب عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس لیے اگر پنجاب حکومت یہ اس تھریٹس کے اوپر یہ کارروائی کر رہی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان کی جان کو بچانے کے لیے کر رہی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور اپنی نااہلیت کی بنیاد پر یہ کر رہی ہے کہ جی نااہلیت ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جو آپ کا موجودہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت ہے۔ مثلا اگر پنجاب حکومت کوئی اچھا بھی کام کر رہی ہوگی تو پی ٹی آئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے جو ابھی پچھلے دنوں جو ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا الیکشن میں، ان لوگوں کے ساتھ جو گرفتاریاں ہوئیں، وکٹمائزیشن ہوا، بہت برے سلوک ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی پی ٹی آئی نے اچھے سلوک نہیں کیے تھے اپنے پولیٹیکل جو ساتھی تھے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کے ساتھ، بالکل اس سے بھی بڑھ کر ان کے ساتھ ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت ہوا ہے جب الیکشن کا زمانہ تھا اور بہت بدترین وکٹمائزیشن ہوئی ہے۔ تو اس لیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اگر گورنمنٹ اچھے سوچ کے ساتھ بھی کر رہی ہے تو میرا خیال ہے اسے پی ٹی آئی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور پی ٹی آئی اس بات کو سامنے رکھے، کیونکہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی چند لیڈرشپ کا براہ راست تعلق عمران خان سے ہو، اور وہ وہاں سے انسٹرکشن دیں اور آگے جائیں اور اپنا اگلا لائحہ عمل کریں، کیونکہ الیکشنز بقول پی ٹی آئی کے کہ 180 سیٹ انہوں نے جیتی ہے فارم 45 کی بنیاد پہ، ابھی بھی ان کے پاس ہے، اور یہ کیس ٹریبونل میں جائے گا۔ اور لوگوں کا خیال ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ میں تو خود ٹرانسمیشن میں تھا، تقریباً 4 بجے تک بڑی وکٹری تھی ان انڈیپینڈنٹس کو، اور بہت بڑی مارجن سے تھا، اور بڑے بڑے جو برج ہیں وہ گرے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ بڑے برج گریں گے، لیکن آخری میں 5 بجے کے بعد 6 بجے 7 بجے الیکشن کمیشن نے کیا کھیل کھیلا کہ وہ برج جو ہیں وہ سنبھل گئے، اور پھر وہ اپنے مارجن سے جیتے۔ لیکن جب فارم 45، 46، 47 آپ کے الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ لگایا تو ان کی چوری پکڑی گئی، اور اس کے بعد اسے ہٹا دیا، لیکن لوگوں نے اس سے نکال لیا تھا، اور اب آپ لوگ پروگرام بھی کر رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں۔ ایون میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میڈم عباسی کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے، اب ان کو کہا جاتا ہے کہ جتوایا گیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہیں ان کو جتوایا گیا ہے، اور اب پی ایم ایل این کا یہ کلیم ہے کہ جناب کے پی کے میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کے پی کے میں اس طرح کا رزلٹ نہیں ہونا تھا۔ اے این پی بھی کہتی ہے کافی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، جے یو آئی بھی کہتی ہے، لیکن پی ایم ایل این جب کہتی ہے تو کے پی کے میں پی ایم ایل این کا اتنا زور نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کا پنجاب میں لاہور میں زور ہے، تو اس لیے ان کا وزن بڑھتا ہے۔ پھر اگر پی ایم ایل این کے پاس
فارم 45 ہے کہ پی کے ایف کے حوالے سے کہ جی ان کے لوگ جیتے ہیں، تو پھر تو ان کو بھی شو کرنا چاہیے جس طرح یہ لوگ شو کر رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ خطرہ کس سے، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ خطرہ اس موجودہ جو حکومت ہے اس سے ہے، یا یہ خطرہ جو ہے وہ عمران خان کو بین الاقوامی جو لوگ ہیں ان سے ہے، باہر کی ایجنسیوں سے ہے، طالبان سے ہے، یا آپ کے اور دوسری جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے ہیں، یا جو آپ کے انٹرنل ان کے عمران خان کے مخالفین ہیں ان سے ہے؟ کون بینیفیشری؟ اب سوال یہاں پر آتا ہے بینیفیشری۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے ایک جگہ پہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جتنے بھی عمل ہوئے ہیں اس کا بینیفیشری کون ہے، تو وہ عمران خان تھے۔ تو یہاں پہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ تو ظاہر ہے ان پر بھی سوال جائے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے۔ آج میں ایک بات بتاؤں، پی ایم ایل این کے ہی ایک بہت دوست ہیں، اور میں نے پھر ان کو جواب بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ دانش صاحب، میں واک کر رہا تھا، انہوں نے میرے ساتھ تھے اور وہ اپنا رائے دے رہے تھے، بڑے مضبوط پی ایم ایل این کے ساتھی تھے۔ تو کہتے ہیں ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، میں ذرا کوٹ کر دیتا ہوں پی ایم ایل این کے دوسرے ساتھیوں کے لیے، حکومت نگراں کے لیے، اور وہ لوگ جو اس کا جواز بن رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ دانش صاحب یہ عمران خان جو ہے، تھوڑا سا لہجہ ان کا پنجابی تھا، انہوں نے کہا یہ جو عمران ہے یہ تو خامخواہ مشہور ہو رہے ہیں، یہ کر کچھ نہیں رہا ہے، یہ جیل میں ہے، یہ سزا ہو گئی ہے 31 سال، لیکن پھر بھی مشہور ہو رہا ہے، پھر بھی بہت زیادہ مشہور ہو، ایک ہی ہے دانش صاحب۔ تو مجھے تھوڑی بہت پنجابی نہیں سمجھ تو آتی ہے، بول میں لمیٹڈ لیتا ہوں، بہرحال تو ان کا یہ لہجہ تھا۔ تو میں نے کہا کیا کبھی غور کیا ہے کہ یار واقعی یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے؟ میں نے بھی اس پہ غور کیا، اور میں آپ پر بھی غور کرتا ہوں کہ عمران خان 31 سال کے جیل میں ہیں، اور بہت سارے کیسز ہیں، اور ان کی پارٹی کریش ہو گئی ہے، لیکن الیکشن میں دکھایا انہوں نے کہ جی بہت بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹ جو تھرڈ کیٹیگریز کے لوگ تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، پبلک نے ووٹ دیا۔ اور اب یہ جو پی ایم ایل این کے ایک بہت ہی کٹر سپورٹر ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خامخواہ مشہور ہو رہا ہے، اور تو یہ مشہور خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، مثلا عمران کچھ نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو رہا ہے کہ اچھے کام کر رہے ہوں، یا وہ کوئی پاکستان کو مسائل سے نکال رہے ہوں، یا وہ لوگوں کے گھروں پہ پہنچ کر کھانا دے رہے ہوں، یا غریبوں کے مسائل کو حل کر رہے ہوں، یا آپ کے پاکستان کی عوام کے بیسکس جو اس وقت مسئلے ہیں، بجلی گیس، وہ سارا مسئلہ سالو کر رہے ہوں، تو مشہور ہوتا ہے اس میں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر مشہور کیوں ہو رہے ہیں؟ تو پھر جب میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، انہوں نے کہ یہ جملہ کہا، تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ عمران خان تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی مشہور ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو اتنا ڈسکس کریں گے، آپ ان کے لیے اتنی باتیں کریں گے کہ جناب تھریٹس ہے، تو جی آپ ان کے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، آپ ان کا بلہ چھین لیں گے، آپ وکٹمائز کریں گے، آپ ان کو 1 مہینے کے اندر 3 سزا دے دیں گے، آپ 31 سال ان پر لاد دیں گے جس میں قانونی جو ہے مشکلات ہوں گی، آپ ان کا نام لے کر بار بار ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف پوری میڈیا، آپ نے ایک زمانہ تھا کہ سیاست تھی بھٹو اور اینٹی بھٹو، اور آج سیاست آپ نے خود، آپ لوگوں نے، نگراں حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں، الیکشن کمیشن نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھے بیٹھے پاپولر ہو رہے ہیں۔ مثلا یہ اس میں کس کا قصور ہے؟ بھائی عمران خان کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے، نہ ان کے ورکر کر رہے ہیں، نہ ان کے لوگ کر رہے ہیں۔ پبلکلی اگر آپ مان رہے ہیں، جو کہ آپ مخالفین ہیں، کہ عمران خان مشہور ہو رہا ہے اور مزید پاپولر ہو رہا ہے، تو اس کی خرابی الیکشن کمیشن کی، عدالتوں کی، اور آپ کے نگران حکومت اور اب حکومت ہے، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف کام کریں گے تو آپ کی جو یہ عمل ہے اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ غیر سنجیدہ ہے کہ آپ کی ان حرکتوں کی بنیاد پر جس آدمی کو نیچے جانا چاہیے، وہ آپ کی ان غیر سنجیدہ حرکتوں کی بنیاد پر، غیر اخلاقی حرکتوں کی بنیاد پر، غیر قانونی آئینی بنیادوں پر جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں،
وہ اس کو نیچے کرنے کے بجائے اس کو اونچا لے جا رہی ہے، مثلا آپ ہی مان رہے ہیں. تو یہ پاپولرٹی ان کی کوئی ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو نہیں مل رہی، وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں. وہ پاپولرٹی آپ کے غلط حکمت عملی کی وجہ سے مل رہی ہے، جو آپ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو فلاں کر رہے ہیں، ان کو جو کچھ بھی کر رہے ہیں. میں تو ایک نیوٹرل یہاں پر آپ کو آبزرویشن دے رہا ہوں دو افراد کا، ایک نیوٹرل کا اور ایک آپ کا جو PMLN کے بہت کٹر ساتھی تھے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے مانا کہ اس کی پاپولرٹی ہو رہی ہے، تو اس کی پاپولرٹی اس لیے نہیں ہو رہی ہے جو آپ نے خود کہا کہ وہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے پھر بھی پاپولر ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پاپولر اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ اس کی کارکردگی پہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی غلط حکمت عملی کی بنیاد پہ وہ پاپولر ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بدنام کسی کو کرتے ہیں تو دنیا میں آپ کسی کو بدنام کر رہے ہیں تو نام تو ہوگا اس کا، پوری دنیا میں پھیلے گا. تو پاپولرٹی ہو رہی ہے. تو یہ مثلا حکومت کی، نگراں حکومت کی، مختلف سیاسی جماعتوں کی جو ہمارے تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمران 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 عمران، آپ اس کو گالیاں دیں وہ پاپولر ہوگا. آپ اس کو وکٹمائز کریں، آپ اس کو اس پر الزامات لگائیں، آپ اس کو جو کچھ کریں، گویا آپ خود اس کو پاپولر کر رہے ہیں. تو وہ صاحب کو سمجھ میں آیا، کہتا ہے یار ان صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے. تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ ان کو ڈیفینیٹلی تھریٹس بھی ہیں، اور عمران خان کی زندگی کو خطرہ، پاکستان کے اندر پولیٹیشنز کو خطرہ ہوتا ہے. اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی جو مارنے والے کوئی اور ہوتے ہیں لیکن کام کوئی اور نکال لیتا ہے. جیسے پاکستان کے اندر کوئی اگر حالات خراب کرنا چاہتا ہے اور اس کا انٹرسٹ عمران نہیں ہے، اس کا انٹرسٹ پاکستان ہے، کوئی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ ایجنسیز بھی، وہ لوگ بھی، وہ بیرونی طاقتیں بھی ایسا کوئی اقدام کریں گی جس سے پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں، اور یہاں پر جو ہے نا وہ ایک طرح سے کسی لیڈرز کو مار دیں. جیسے ایک زمانے میں بے نظیر صاحبہ کو مارا، آپ نے دیکھا کتنے خطرناک حالات ہو گئے تھے. ایک زمانے میں بھٹو کو، چلیں ان کو تو ایک جوڈیشل مرڈر کے ذریعے تھے، بے نظیر کو تو اوپن انہوں نے مارا تھا. یہ بہت خطرناک حالات تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا. تو عمران خان بہرحال پاکستان کی ایک پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، اور آپ کے نظر آ گیا کہ کس طریقے سے وہ ایک پاپولر لیڈر بھی ہیں. ان کی بہت ساری چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بہت ساری باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ اس وقت وہ جیل میں بیٹھے ہیں لیکن ابھی بھی وہ پاپولر لیڈر ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد عوام کی ان کو پسند کرتی ہے، چاہے صحیح کرتی ہو غلط کرتی ہو، ہم اس پہ نہیں کہہ رہے، ابھی تو بات ہو رہی ہے پسند کی. تو اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچے گا. اور ظاہر ہے پھر یہ ایک طریقے سے آپ فساد کرانا چاہتے ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں تو وہ ہٹ تو کریں گی. تو عمران خان کو خطرہ تو ہے ان قوتوں سے بھی جو ان کے مخالفین ہیں، جو بینیفیشری ہیں، اور ان قوتوں سے بھی جو پاکستان کے اندر فساد کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.